ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 کریں گے، آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو رکوع ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے۔ ابھی سے لے کے اس رکوع سے لے کے اگلے 10 رکوعوں تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی مسلسل خطاب کرے گا اس سورہ میں۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت آزمائشیں ڈالی تھیں اور وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو امامت دوں گا، یعنی جو بھی انبیاء کرام اب آئیں گے وہ تمہاری نسل سے آئیں گے، تمہاری اولاد میں سے آئیں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ پھر آگے جو حضرت اسحاق تھے نا، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح حضرت اسحاق کی نسل ہی چلی تھی مسلسل انبیاء کرام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں سے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں سے آئے، تمام انبیاء کرام اسی نسل میں سے آئے۔ اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ آئے تھے حضرت اسماعیل کی نسل سے، صرف وہ ایک آخری نبی تھے جو ان کی نسل سے آئے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے جو یہودی تھے ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ چیز تورات میں مینشن تھی آلریڈی۔ تو لیکن اب انہیں انتظار تھا، جو یہودی تھے ان یہودی علماء کو بھی اور تمام یہودیوں کو انتظار تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ وقت اب آ گیا ہے، اب آخری نبی آنے والے ہیں، وہ انتظار میں تھے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ دوسری نسل میں سے لے آئیں گے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آ جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو دوسری نسل سے آ گئے ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ تو دوسرا قبیلہ ہے، دوسری نسل ہے، دوسرا سب کچھ ہے، یہ تو ہماری چودراہٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑے چودھری سمجھتے تھے۔ ان کے پاس کتاب تھی، وہ بہت بڑے قبائل تھے ان کے، وہ بڑے جو یہودی علماء تھے مدینے میں، ان کا بڑا رعب و دبدبہ تھا۔ وہ تو بڑے، ان کا یہ حساب تھا کہ لوگ ان کو بڑے بڑے نذرانے دیتے تھے۔ وہ اپنے تورات میں بھی بہت زیادہ چیزوں کو چینج کرتے تھے، لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اگر کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے لے کے جاتے تھے اور کوئی بندہ ان کو پیسے دے دیتا تھا کہ آپ یہ انصاف کا معاملہ چینج کر دیں، تورات میں بتائیں کہ نہیں یہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے، تو وہ کسی اور کو سزا دلوا دیتے تھے چیزیں مینشن کر کے کہ نہیں تورات میں یہ لکھا ہے، تورات میں یہ حکم ہے، تو غلط کر دیتے تھے چیز، لیکن اس کے پیسے لے لیتے تھے وہ۔ تو ان کا یہ حساب تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح سے، یہ ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ تو اب ہم آیات شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اچھا، ایک چیز امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھی نا، یہ جو نسل بنی اسرائیل کی نسل تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا بڑا فضل اور کرم کیا تھا۔ ایک تو یہ تھی کہ ساری نبوت جو تھی وہ اس میں سے آئی، تمام انبیاء کرام اسی نسل سے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا۔ اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نا بڑی مشکلات سے نکالا تھا، فرعون سے بچایا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی ہر بات مانی تھی، ان پہ بڑی نوازشیں ہوئی تھی یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو مانگتے تھے، جو کہتے تھے، ان کو ملتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ چونکہ نبوت کا حق دیا تھا، تو یہ مطلب ایک ان کے جب پتہ ہو کہ آپ کی نسل سے ہی ساری امامت آنی ہے اور تمام انبیاء کرام آنے ہیں، تو وہ اس
ایک انعام ہے نا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا. تو پھر لیکن انہوں نے سب سے زیادہ نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو انہوں نے انکار کیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتے تھے یہ ہر حکم پہ انکار کرتے تھے. آگے سے جو اگلے 10 رکوع ہیں آپ کو اسی میں یہ ساری چیزیں جو یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم شروعات کرتے ہیں آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اچھا وہ کون سا عہد تھا جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا؟ وہ عہد وہی تھا کہ وہ ساتھ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے. تو رات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا یہ کہ وہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کو قبول کریں گے، ان پر ایمان لے کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرا وہ وعدہ پورا کرو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی میں تم پہ اور انعامات جو ہیں وہ نازل کروں گا. تو اچھا تورات میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ الفاظ کہے تھے، یعنی تورات کی کتاب میں یہ الفاظ تھے، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہا تھا میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات تورات میں بیان کی تھی، اور انہیں یہ بات پوری واضح تھی اس ٹائم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وعدہ یاد کرا رہا ہے. اچھا اب آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. اب کس چیز کی تائید کی تھی؟ یعنی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ جو کتاب ان کے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. یعنی جب ایک کتاب ان کے پاس جو کتاب موجود تھی تورات، قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہی تھی کہ وہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کس کتاب کا انکار کر رہے ہو؟ وہ کتاب جو اس کتاب کو صحیح کہہ رہی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس کتاب کو غلط کہہ رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم یہ جو تھوڑی سی قیمت لے کر آیات کو چینج کرتے ہو اور بیچ ڈالتے ہو، یہ مت کرو اور میرے غضب سے بچو. پھر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ بنانا یعنی حق کو شک میں ڈال دینا، آپ اس کے اوپر باطل اور حق کو گڈ مڈ کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ آپ باطل اور حق کو گڈ مڈ کر دو، یعنی حق کو چھپا لو. یعنی جو حق کو انسان جب رد کر دیتا ہے اور باطل اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو شک میں ڈال دینا. یعنی ایک چیز سچ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ برحق ہے. اس چیز کو وہ چھپا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ. اچھا جو تورات میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا یہودیوں کو کہ انہوں نے نماز قائم کرنی ہے اور باجماعت نماز پڑھنی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باجماعت نماز پڑھنا ان کے درمیان ختم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دوبارہ دے رہے ہیں آیت نمبر 43 میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ.
پھر آگے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اصل میں ان کے جو یہود علماء تھے نا، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی تلقین کرتے تھے نیکی کی، ایسے کرو، ایسے ہونا چاہیے، تو رات میں یہ لکھا ہے، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی تھی تو وہ برائیوں میں گرفتار ہو جاتے تھے، جیسے کہ وہ آیات کو چینج کر دیتے تھے، قیمت وصول کرتے تھے اس کی، اور اس کے علاوہ وہ ایسے کاروبار میں ملوث ہوتے تھے جو کہ ان کا گناہ ہوتا تھا، جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو سارا علم تھا، یعنی تم تو سب کچھ جانتے تھے۔ تو اس میں یہ چیز، ہمیں بھی اس چیز کے سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے عالم ہیں جو صرف ظاہری طور پہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی، لیکن اس کے باوجود برائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو کلیئر نہیں کر کے لوگوں کو سمجھاتے اور چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی آج کل پریکٹس ہوتی ہے چیز۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں کہہ رہے ہیں صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 46 میں کہہ رہے ہیں کہ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ پوری واضح کر رہے ہیں بات کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، اور جب بھی اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور نماز سے مدد لینی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں، نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات پورا ایک واضح جو ہے وہ لیسن اور سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔